نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کی یہ محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے ہم کو، جو تعلق ہے ہم کو، جو محبت ہے ہم کو، اس کے اظہار اور اس کے عملی ثبوت کے طور پر قائم کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اسلام میں صحیح بخاری کی ابتدا کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بخاری کیوں پڑھیں، ہم حدیث کیوں پڑھیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا موضوع، سبجیکٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حدیث کا موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث علم یذکر فیہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ وحالاتہ، کہ حدیث ایک ایسا علم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات اور آپ کے حالات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہی چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کچھ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں پوری طرح جانیں تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے، اور جس ہستی پر ہم ایمان لائیں اس ہستی کے بارے میں ہماری پوری معرفت ہو تاکہ ہماری محبت کی تکمیل ہو سکے، ہمارا راستہ وہ راستہ ہو سکے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین طرز زندگی ہے جسے تم اپنا سکتے ہو۔ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان، وہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ، وہ ہستی جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی فخر کرتے ہیں، وہ جو تمام انسانوں ہی کی نہیں تمام انبیاء کی بھی سردار ہے، جو صرف تمام انسانوں کی طرف سے ہی نہیں چاہی گئی بلکہ جن سے خود اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور ہم سے بھی یہی تقاضا کیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ثابت ہی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کریں، اور آپ کا اتباع ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ جانتے ہوں، ان کے ارشادات کو نہ جانتے ہوں، ان کے اعمال کو نہ جانتے ہوں، ان کے حالات کو نہ جانتے ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا
جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے اخلاق اور کردار اور اعمال کو سنوارتا ہے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کے ساتھ یہ حکمت کیا تھی جس کی تعلیم آپ نے ہمیں دی؟ یہ حکمت دراصل آپ ہی کی حدیث مبارک ہے، اور حدیث کا مطلب صرف ارشاد نہیں ہوتے، بلکہ اقوال، افعال، تقریرات اور حالات، یہ تمام چیزیں مل کر حدیث بنتی ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سیکھنا، ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے دین کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہی ہمارا جینا ہو اور اسی پر ہمارا مرنا ہو، اسی پر ہم اٹھائے جائیں اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر ہو۔ حدیث پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی۔ آپ نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کا چہرہ بارونق کر دے، تر و تازہ کر دے، جس نے میری کوئی بات سنی، سمع مقالتی، جس نے میرا کوئی قول سنا، پھر کیا کیا، فحفظہا، پھر اس کو یاد کر لیا، اسے سمیٹ لیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسا اس کو سنا ویسا ہی آگے بھی پہنچا دیا، دوسروں کو بھی دے دیا، اس کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، ان پر اپنی رحمت بھیج۔ قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، وہ لوگ جو میری احادیث کو روایت کریں گے اور اسے دوسروں کو سکھائیں گے، یعنی خود سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کام میں شرکت کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہم کو کہ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اگر ان کا مال کچھ پیچھے بچے بھی، ان کا ورثہ علم ہے، اور وہ علم جسے دے کر آپ کو بھیجا گیا، جس علم کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی، اور جو علم وراثت کے طور پر ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بخاری ہی کیوں پڑھیں؟ پھر میں یہیں پر آ جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو، اور وہ سارا سرمایہ اور وہ ذخیرہ اس کتاب میں صحیح ترین شکل میں موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کتاب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا، وہ دراصل مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو آپ کا قرب عطا کرتی ہے اور آپ کے ساتھ اعلیٰ مقام تک پہنچانے والی ہے، لیکن آپ کی محبت آپ کے طریقے کی محبت ہے، آپ کی ذات کی تو ہے ہی، لیکن جب تک آپ کے طریقے کی محبت دل میں نہ بس جائے اس وقت تک وہ محبت مکمل نہیں ہوتی۔ جب ہم بخاری پڑھتے ہیں اور بخاری کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام بخاری کے کچھ حالات کو بھی جانتے ہوں اور اس کتاب کا بھی کچھ علم رکھتے ہوں۔ ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے اور ٹیکسٹ کی ابتدا کرنے کے لیے چند ایک باتیں آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس کسی عام انسان کی مجلس نہیں ہے، یہ میری مجلس نہیں، یہ آپ کی نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور اس مجلس کا بڑا احترام ہے، ایسا ہی احترام جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام۔
قرآن پاک میں سورۃ الحجرات اگر آپ پڑھیں تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیوں نہ بڑھو؟ اس لیے کہ تم اپنی عقل میں، اپنے مرتبے میں، اپنے مقام میں، اپنے علم میں ان سے کہیں پیچھے ہو، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ان پر حجت بازی نہ کرو، اپنی رائے کو ان کی رائے سے آگے مت بڑھاؤ۔ سورۃ الحجرات ہی میں آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ یعنی جب آپ کی بات ہو، آپ کی مجلس ہو، تو انسان کسی دوسری گفتگو میں مشغول نہ ہو اور اس میں شور شرابہ اور ہنگامہ نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کے لیے آواز ایسے مت بلند کرو كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرو گے اور آپ ہی کے احترام کے ساتھ آپ کی مجلس کا احترام نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، ایسے لوگوں کا دل اللہ نے تقوی کے لیے جانچ رکھا ہے، یعنی دیکھ لیا ہے کہ واقعی ان کے اندر تقوی موجود ہے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان لوگوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم حاصل کی، ان کا کیا حال ہوتا تھا، ان کے کیا طریقے اور کیا آداب ہوتے تھے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اس قدر ساکت اور اس قدر خاموش بیٹھتے کہ بعض اوقات پیچھے سے پرندے آ کر ہمارے سروں پہ بیٹھ جاتے، یعنی ہم ہل جل اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مسجد نبوی میں نہ کارپٹ بچھے ہوئے تھے، نہ نرم گدے تھے، حتیٰ کہ صفحے تک بھی نہیں بچھی ہوئی ہوتی تھی، سیدھی زمین پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نماز میں بعض اوقات وہ کنکریاں برابر کرتے تھے، وہ احادیث آپ پڑھیں گے۔ لیکن ادب اور احترام کے تقاضے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہوتی کہ جس سے اس مجلس کے احترام میں کوئی خلل واقع ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ سنتے تو کچھ لوگ سن لیا کرتے تھے صرف، اور کچھ لوگ سن کر لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو، جو فاتح مصر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے سب کچھ لکھتے جاتے۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اور تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر یہ اعتراض کیا گیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی خواہ میں خوش ہوں یا غضبناک ہوں، میری زبان صرف اور صرف حق بات کہتی ہے، یعنی اس میں کوئی چیز جھوٹ یا کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس لیے تم لکھ سکتے ہو۔ ان کی احادیث کی تعداد جو لکھی ہوئی تھی تقریباً 700 ہے، اور جس کتاب میں انہوں نے اس کو لکھ رکھا تھا اس کا نام صادقہ تھا، الصحیفہ الصادقہ۔ صادقہ کا مطلب سچی، سچ بولنے والی کتاب۔ اور یہ کتاب پھر آگے دوسروں تک روایت ہوئی، لکھی ہوئی حالت میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر زکوٰۃ کے مسائل آپ سے لکھ لیے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کا مقام و مرتبہ علم میں بہت بڑا ہے۔ وہ آپ سے احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ نے اتنا کچھ لکھ لیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نے یہ سب کتابیں ایک جگہ سے جب دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیں تو ایک اونٹ پر رکھی، یعنی اتنا کچھ لکھا ہوا تھا، اور یہ ایک صحابی کی زندگی میں لکھا گیا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ سب سنی سنائی باتیں، معلوم نہیں اس میں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، اور اگر ایک شخص سن کے دوسرے کو بتاتا ہے اور دوسرا تیسرے کو، وہ بات تو بدل جاتی ہے۔ تو یہ بات میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کر رہی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث صرف سنی سنائی باتیں ہیں، حالانکہ یہ لکھی گئیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 5 ہے، ایک کے بعد 2، 3، 4 اور 5، یعنی اپنی وفات تک آپ 5 کتابیں لکھ چکے تھے۔ یہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی روایات سب سے زیادہ ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں اور مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، ان کی تعداد 200 ہے، یعنی 200 تعداد ہے ان خطوں کی جو آپ نے مختلف لوگوں کو لکھے، جس میں بادشاہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے جن کو آپ وقتاً فوقتاً ہدایات دیا کرتے تھے۔ ان 200 خطوں کا ذخیرہ آپ کی اپنی زندگی میں آپ کی نگرانی میں لکھوایا گیا، اور اس کا بہت بڑا ثبوت وہ خط ہے جو آپ نے ہرقل کو لکھا، اور اس کا نمونہ اب بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے چمڑے کے اوپر، اور وہ الفاظ بھی ہلکے ہلکے نظر آتے ہیں۔ مجھے خود اس خط کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ توپکاپو سرائے میوزیم استنبول میں وہ خط آج بھی دنیا کو گواہی دے رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ یہ 18ویں صدی میں دریافت ہوا کسی کھدائی کے دوران۔ اس کے الفاظ اور صحیح بخاری کے الفاظ ایک ہی تھے، یعنی جو صحیح بخاری میں الفاظ تھے وہی اس خط پر الفاظ پڑھے گئے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کی طرف آپ نے ایک کتاب بھجوائی جس میں زکوٰۃ، نماز، دیت، نکاح وغیرہ کے مسائل لکھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاتی کہ کتابت کا کام کیسے اور کس طرح اور کتنا ہوا۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں کہ ان چند مثالوں سے، اور یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کی حدیث اس دور میں بھی لکھی گئی، اور اس کے علاوہ جو سننے والوں کی تعداد ہے وہ تو ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، جس کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ صرف وہ احادیث نہیں پہنچی، پہنچانے والوں کے حالات پہنچے۔ ایک مشہور مستشرق ہے اسپرنگر، اس نے یہ کہا ہے کہ علم رجال، اس کو علم رجال کہتے ہیں، راویوں کے جو حالات لکھے گئے ان لوگوں کے جنہوں نے حدیث ہم تک پہنچائی۔ وہ لکھتا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ علم رجال پر مسلمان جتنا فخر کریں بجا ہے، یعنی یہ ایک ایسا فن، ایک ایسا علم، ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ لکھتا ہے کہ علم رجال پر مسلمان جتنا فخر کریں بجا ہے، نہ کوئی ایسی قوم گزری اور نہ اب ہے جس نے مسلمانوں کی طرح کئی سو برس تک کے علماء کے حالات زندگی لکھ لیے، ان کی بایوگرافیز لکھ لیں۔ ہم کو 5 لاکھ مشہور عالموں کا تذکرہ ان کی کتب سے مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور دیگر جو راوی تھے، ان میں سے تقریباً 5 لاکھ کے حالات لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حدیث ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پہنچائی، جن کی زندگیوں کو جانچا اور پرکھا گیا کہ وہ سچ بولتے تھے یا ان کی زندگی میں کوئی اور بھی خرابی تھی، ان کی حدیث لی جائے یا نہ لی جائے۔ اور یہ تمام چھان پھٹک اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کے جو حالات زندگی ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا اوتھینٹک سورس نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب نے تورات اور انجیل میں بہت کچھ رد و بدل کر دیا، اس میں حقائق کو توڑ موڑ کے بیان کیا۔ تو اس سے آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں جنہوں نے اس کام میں کسی قسم کی شرکت کی، کوئی کوشش کی اور محنت کی کہ ان کے حالات تک بھی محفوظ ہو گئے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں
کہ امام بخاری کے حالات وہ بھی لکھے گئے. امام بخاری کے حالات پر اردو، انگریزی، ترکی، فارسی اور دیگر زبانوں میں 100 سے زیادہ بایوگرافیز لکھی گئی ہیں. اور یہ شرف کم ہی کسی انسان کو حاصل ہوا ہے کہ مختلف زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں صرف امام بخاری کے حالات پر موجود ہیں. اس سے پہلے کہ اس کتاب کا آغاز کیا جائے، امام بخاری کے حالات اور اس کتاب کی وجہ تالیف اور کچھ اس کے تعارف کے بارے میں باتیں کروں گی. امام بخاری کا نام محمد تھا. ہمارے ہاں عموماً محمد نام الگ سے نہیں رکھا جاتا، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں، ایک بابرکت نام ہے. مختلف علاقوں میں مردوں کا نام محمد کے بغیر رکھا نہیں جاتا، لیکن رکھنے کے باوجود پکارا نہیں جاتا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نام کسی اور کے لیے پکارنا شاید بے ادبی کا باعث ہے، حالانکہ ایسا نہیں. ابو عبداللہ کنیت ہے. ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، اور عبداللہ یہ کنیت رکھنے کا ایک انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور انہوں نے اس کی وجہ سے خود کو ابو عبداللہ کہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ عربوں کے ہاں اس بات کا رواج تھا کہ اگر ایک نام کے بہت سے لوگ ہیں تو ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگش کرنے کے لیے کنیت استعمال کی جاتی تھی. مثلا محمد اگر ایک شہر میں 10 لوگوں کا نام ہے تو جب محمد کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کس محمد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے پھر کنیت رکھی جاتی جس سے ایک شخص دوسرے سے مختلف ہو جاتا. ان کا لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. محدث کی جمع محدثین ہے، اور محدث کس کو کہتے ہیں آپ اصول حدیث میں پڑھ چکے ہیں، حدیث کے روایت کرنے والے کو. جن لوگوں نے حدیث روایت کی یہ ان میں سے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، اسی لیے انہیں امام کا لقب دیا گیا. اور امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر، عام طور پر یہ لقب کس کو دیا جاتا تھا؟ جو حکومت کا سربراہ ہوتا. لیکن ایک حکومت ملکوں اور شہروں پہ کی جاتی ہے اور ایک حکومت دلوں پر ہوتی ہے، علم کے میدان میں ہوتی ہے. لہٰذا انہیں اگر امیر المؤمنین کہا گیا تو یہ اس وجہ سے کہ مومنوں کے دل میں ان کا احترام اور ایک بڑا مقام تھا. ان کا شجرہ نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ. بردزبہ عربی نام نہیں ہے، فارسی ہے. آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ اہل ایران میں سے تھے، اس لیے نام بھی بردزبہ ہے. گویا اجمی نسل تھے، اصلاً عرب نہ تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے عرب ہونا ضروری نہیں. بردزبہ کے معنی عام طور پر محدثین نے کسان کے بتائے ہیں، فارمر، کسان، جیسے ہر نام کا ایک معنی ہوتا ہے. ان آباء و اجداد کے جو ایرانی نسل تھے ان کے بارے میں تاریخ میں کچھ خاص روایات یا کوئی بھی تفصیلات نہیں ملتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام لوگ تھے، جیسے عام لوگوں کے بارے میں کوئی کتابوں میں، کہانیوں میں لکھا نہیں جاتا، لیکن ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اٹھایا کہ جس کی وجہ سے ان کا نام بھی تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہو، اچھے کام کرے، تو وہ نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا میں بھی نام روشن کرنے کا سبب بنتی. انسان کے آثار میں سے ہے، نشانیوں میں سے. بردزبہ جو تھے یہ اپنا قومی مذہب رکھتے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ ایران کے لوگ آتش پرست تھے. بردزبہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن امام بخاری کے پردادا المغیرہ جو تھے، مغیرہ، انہوں نے یمان جوفی جو بخارا کے حاکم تھے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور بخارا میں آ کے رہ بس گئے. اس وقت ایک طریقہ تھا کہ جو شخص جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا اسی قبیلے کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی. اس نسبت کو ولا کہا جاتا ہے. ولا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ولی سے، گہرا دوست. آج کے دور میں یہ سلسلہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، لیکن اس دور میں یہ بھی قدردانی کی یا شکر گزاری کی ایک قسم تھی کہ جو شخص جس کی ہدایت کا سبب بنتا وہ اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا. تو اس نسبت کا نام کیا تھا؟ ولا. اچھا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے نا
کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا اور اپنے آپ کو ادھر منسوب کر لیتا تو گویا ایک طرح سے نئے سرے سے اسے زندگی ملی ہے، اور ایک نئی نسبت اور نیا تعارف اور نئی پہچان اور ایک نیا راستہ مل گیا۔ اب وہ اپنے پرانے آباء و اجداد کی طرح منسوب نہیں ہو رہا، وہ اپنی نئی زندگی سے نسبت پا رہا ہے۔ مغیرہ اس عام قانون سے مستثنا نہیں تھے، اس لیے پھر ان کو کیا کہا جاتا؟ جعفی۔ مغیرہ خود بھی اور ان کی آئندہ نسلیں جو تھیں وہ ساری پھر جعفی کی نسبت سے منسوب ہوئیں۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی آثار میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص نے ان کے آباء و اجداد کو مسلمان کیا، جب ان کا نام ساتھ لکھا جاتا ہے تو جب تک وہ تاریخ کے اوراق میں نام باقی ہے، وہ تذکرہ اور وہ نیکی کی ایک مثال اور ایک خاموش کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے، تو یہ بھی گنتی میں آ جاتا ہے۔ جتنی بار ایسے لوگوں کی ایسی نیکی کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس نیکی سے دوسرے لوگ سیکھتے ہیں تو وہ بھی آثار میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری بھی اسی نسبت سے جعفی کہلائے، جیم عین فے یہ۔ امام بخاری کا خاندان کبھی غلامی کی طرف منسوب نہیں ہوا۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ بعض اوقات یہ جو ولا کا تعلق ہے یہ غلامی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے حدیث کی روایت میں پڑھا ہوگا نافع مولا ابن عمر۔ ایسی باتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں کہیں جب یہ علم استعمال ہوگا تو اس وقت آپ کو ضرور خیال آئے گا کہ الحمدللہ اس کو پڑھ لیا۔ میری ایک شاگرد ہے، ان کے گھر میں کوئی صاحب آئے باہر سے اور انہوں نے حدیث کے خلاف بہت ساری باتیں کی، اور وہ ساری باتیں لا علمی اور ناسمجھی پر مبنی تھی، سنی سنائی تھی۔ اس پر ان شاگرد نے اپنے پڑھے ہوئے نوٹس اور اپنی لکھی ہوئی چیزیں اور اب جو کتابیں پڑھی تھی پہلے اس فیلڈ میں، اس کی بنیاد پر ان کے بہت سے سوالوں کے جواب دیے، تو الحمدللہ وہ اس پر مائل ہوئے۔ تو اسپیشلی انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ کو اور جس استاد نے ان کو پڑھایا اصول حدیث، ان کو بہت دعائیں دی کہ اس وقت ہم سوچتے تھے کہ ہمیں کن مصیبتوں میں جکڑ دیا گیا کہ یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو یہ بھی، لیکن اگر میرے ذریعے ایک شخص کو بھی رہنمائی ملی ہے اور میں اس کا سبب بنی اور کسی کی غلط فہمی دور کی ہے تو اس میں ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا۔ حدیث کا علم جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے۔ تو محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغام لانے والے ہیں۔ کیا پیغام لائے؟ کیا صرف قرآن پاک؟ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ صرف کتاب کی شکل میں پیغام نہیں تھا، فی رسول اللہ بھی پیغام تھا، ان کی اپنی ذات میں ایک پیغام تھا۔ تو ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال اور ان کا طرز زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے جس میں ہماری نجات ہے۔ امام بخاری کے سلسلہ نسب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ان کے والد کا نام اسماعیل تھا جن کی کنیت ابو الحسن تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے اور ان کے صحبت یافتہ تھے۔ ان کے والد نے امام مالک کے علاوہ حماد بن زید اور دیگر لوگوں سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت اور تربیت میں بھی رہے۔ یہ والد کا مختصر ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ آگے جا کر جب امام بخاری کے کارنامے آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ والدین کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری اولاد کے لیے بہت سے اچھے کاموں میں رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ بہرحال ان کے شاگردوں میں اہل عراق کے لوگ ہیں جن میں احمد بن حفص اور نصر بن الحسین ہیں۔ امام بخاری نے اپنے والد کا ذکر خود اپنی ایک کتاب تاریخ کبیر میں کیا ہے، اس میں اپنے والد کو بطور محدث کے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، بہت محتاط انسان۔ ان کے شاگرد احمد بن حفص بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی وفات یعنی اسماعیل کی وفات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ وفات کے وقت آپ نے فرمایا میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں پاتا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ شک ہو کہ یہ شاید حلال کا نہ ہو۔ احمد بن حفص کہتے ہیں فَتَصَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ ذَلِكَ، یہ سن کر
میرا نفس مجھے نہایت ذلیل محسوس ہوا، بہت حقیر لگا، کیونکہ نیکی اور تقوی کی ایک دوڑ تھی۔ آج کے دور میں تو دوڑ اور چیزوں کی طرف ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو اگر انسان حلال اور پاکیزہ کمائی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ امام بخاری کے لیے یہ بات ایک بہت عزت و اکرام کی تھی کہ ان کے والد بھی محدث تھے۔ یہ فخر بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ اگر باپ محدث ہے تو بیٹا بھی محدث ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر بچے اپنی نئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور عموماً گھر کی مرغی دال برابر ہوا کرتی ہے۔ جو علم گھر میں ہوتا ہے یا جو کچھ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ بچوں کی نظر میں کوئی بہت قابل قدر چیز نہیں ہوتی، لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود ایک اچھے رستے پر ہوں تو ان کی اولاد بھی ان کے بعد اسی رستے کو اختیار کرے، بلکہ اس میں مزید ترقی کرے۔ امام بخاری کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، رونا، عاجزی کرنا ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں امام بخاری کی آنکھیں خراب ہو گئیں، نگاہ جاتی رہی، بہت طبیبوں سے علاج کروایا لیکن سب عاجز آ گئے۔ ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دعا کرنے اور رونے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دیں۔ تمہارے دعا کرنے اور رونے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کو صحت دی۔ وہ کہتی ہیں کہ جس رات میں نے خواب دیکھا، اسی دن صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی واپس پائی۔ اس کی بہت تفصیلات نہیں ملتی کہ کیا وجہ تھی، کیوں گئی اور پھر کیا ہوا۔ بہرحال جب ان کی نگاہ پلٹی تو وہ اتنی تیز تھی کہ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ انہوں نے چاندنی راتوں میں بیٹھ کر تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا، کیونکہ اس وقت راتوں کو لائٹس تو نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بھی لکھ پڑھ لیتے تھے۔ بخارا کے علاقے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ خراسان میں واقع ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سمرقند، بیکن، خوارزم کے مشہور شہر ہیں۔ یہ نام تاریخ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور شخصیت ہے نا خوارزمی کی، سنا ہوگا نام، تو وہ بھی خراسان کے علاقے میں تھے۔ سمرقند کا نام بھی سنا ہوگا۔ بخارا کب فتح ہوا؟ اتنی بلند ہستی جو پیدا ہوئی بخارا میں، تو ظاہر ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ہاتھ بھی ہے جنہوں نے بخارا فتح کیا اور بخارا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مورخین اس بارے میں مختلف اقوال لکھتے ہیں۔ موجم البلدان ایک کتاب ہے جو مختلف شہروں کے ناموں اور ان کی تفصیلات پر مشتمل ڈکشنری ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جب دنیا کے بڑے بڑے علاقے فتح کیے تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہونے لگی کہ کون سا علاقہ اور کہاں، تو اپنی آئندہ نسلوں کو ان علاقوں سے متعارف کرانے کے لیے کتابیں لکھی گئیں، ڈکشنریز تیار ہوئیں، اور وہ ڈکشنریز کیا تھی؟ جو شہروں کے ناموں کی تفصیلات پر مشتمل تھی۔ مثلا آپ اگر ایک ڈائریکٹری بنائیں کہ پاکستان کے سارے شہر اور پھر ان کی مسافت، کتنے لمبے کتنے چوڑے، کہاں واقع ہیں، آس پاس کون سے علاقے ہیں، اور پلس اس شہر کے بڑے بڑے عالم کون ہیں، وہاں سے منسوب کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں نے علم کے کسی بھی شعبے میں بڑا کمال پیدا کیا۔ آج کل کوئی ایسی کتاب پائی جاتی ہے آپ کے ہاں؟ ہمیں تو اپنے بہت سے شہروں علاقوں کے نام بھی پتہ نہیں، اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے اس شہر کے علاقوں کے نام بھی پتہ نہیں۔ ہم تو اتنے بے خبر لوگ ہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بے نیاز لوگ ہیں۔ اس علم کی ضرورت ہی کیا ہے آخر؟ آپ نے سب بتایا گا کہ اس دور کے لوگوں کو یہ ضرورت ایک تو اس وجہ سے پڑی کہ ایک تعارف ہو، اور دوسرے بنیادی وجہ کیا تھی، وہ اسپرٹ کیا تھی جس نے انہیں ایسی کتابیں لکھنے پہ مجبور کیا۔ وہ کئی سو سال پہلے بھی یہ پلاننگ کرتے تھے کہ کتنے علاقے مسلمان ہو چکے، ابھی اور کہاں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کہاں کتنی خیر ہے، کس شہر میں کون عالم ہے، کس سے ملنے جانا ہے، کہاں جا کے سیکھنا ہے۔ آج جب یہ شوق ہی نہیں رہے، امت مسلمہ اپنے وجود کا مقصد ہی بھول گئی کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں کر پلاننگ کریں گے کہ پاکستان کے شہر کتنے ہیں، قصبے کتنے ہیں، دیہات کتنے ہیں، کون سی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کے مواقع کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کی تعلیمی، دینی، اخلاقی حالت کیا ہے، ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، کس کی کہاں کتنی خدمت کر سکتے ہیں، سوچتے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ 1000 سال پہلے یہ مسلمان کس قدر ترقی یافتہ تھے اور کتنے
ویل آرگنائزڈ تھے. بہرحال بخارا کب فتح ہوا اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں. ان میں سے ایک روایت جس کو وزن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان کے بیٹے سعید نے امیر معاویہ کے دور میں 55 ہجری میں اس کو فتح کیا. سعید حضرت عثمان کے بیٹوں میں سے تھے، اور یہ جو تھے وہاں خراسان کے حاکم تھے امیر معاویہ کی طرف سے. بہرحال بخارا کے بارے میں کئی روایات بھی آتی ہیں کہ بہت بابرکت شہر ہے، بہت فضیلت والا، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. امام بخاری کی ولادت 13 شوال 194 ہجری میں جمعہ کی نماز کے بعد بخارا میں ہوئی. یہ تاریخ کیسے پتہ چلی؟ امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ اپنا سن ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا پایا. میں نے اپنے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ سن پایا. امام بخاری کے علاوہ اور لوگ بھی کچھ بخارا سے نکلے تھے. اس میں ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، ابن سینا کا نام سنا؟ ابو علی سینا جس کو بولتے ہیں، فلسفہ یونان اور طب اور منطق کا معلم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بخارا ہی سے تعلق رکھتے تھے. ابو علی سینا کا نام بہت آپ پڑھیں گے. امام بخاری کی تعلیم و تربیت کس طرح ہوئی؟ چند باتیں اس کے بارے میں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے والدین کا بہت ہاتھ تھا. ان کی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری، ان کی دعائیں اور ان کا رزق حلال اور علم کی عام فضا جو گھر کے اندر ہی موجود تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابتدا میں اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی علم حاصل کیا اور بعد میں جہاں جہاں تک جا سکتے تھے سفر اختیار کیے اور علم حاصل کیا. آپ کے والد کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، یعنی آپ چھوٹے تھے. اس کے بعد ساری پرورش اور تربیت والدہ نے کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں اگرچہ باپ بھی ذمہ دار ہے، لیکن اگر باپ اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو ایک عورت یہ کہہ کے بچوں سے غافل نہیں ہو سکتی کہ باپ نے یہ فرض پورا نہیں کیا اور وہ نہیں کرتا تو ہمیں اس سے کیا. نہیں، صرف امام بخاری ہی نہیں، بے شمار اور شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے بغیر ماؤں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی. بہت چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کو احادیث یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا. اپنے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں، الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب. الہمت کا کیا مطلب ہے؟ میرے دل میں خیال آتا تھا، الہام ہوتا تھا. الہام کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک خاموش خیال جو دل میں بار بار، جسے آپ کہتے ہیں نا آئیڈیا، اور ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی چیز کلک کرتی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، اور پھر آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے بار بار سوچ، جو ماحول میں نہیں، ادھر ادھر کچھ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. اللہ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے. اسی لیے آتا نا یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمارے دل میں تو کبھی کوئی خیال آیا ہی نہیں، تو اللہ نے ان سے کام لینا تھا، لے لیا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کیا وجہ تھی؟ اس دور میں تو بہت سے محدث پیدا ہوئے، ایک طرف امام بخاری، دوسرے امام مسلم، اور بے شمار علماء سے دنیا بھری ہوئی تھی، اور آج خالی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سارا الہام انہی کو کر دیا اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. مائیں اس چیز کی دعائیں مانگنے والی ہی نہیں، باپ اس چیز کے لیے تڑپنے والے ہی نہیں، معاشرے کے اندر ایسا کوئی شوق ہی نہیں. تو یہ سب کچھ کہاں سے پیدا ہو؟ کسی بھی پودے کے، کسی بھی فصل کے تیار ہونے کے لیے ایک ماحول چاہیے. جب وہ ماحول نہیں تو سوچ بھی نہیں آتی، الہام بھی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے کیا تھا؟ الہام. اگر ایک شخص کو ایک سیب گرتے دیکھ کر ایک بہت بڑا قانون الہام ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو بھی ڈسکوریز کی ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو یہی ایک فیکٹر نظر آتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی سارے سائنسی انکشافات کے الہام ویسٹ کو کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ہو رہے؟ سب کچھ ادھر کیوں چلا گیا؟ تو الہام کے لیے بھی پھر قابلیت چاہیے. آپ کو اس قابل ہونے کی ضرورت ہے کہ الہام ہوا کریں. انسان دعائیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک سچے دل سے کسی چیز کے ساتھ انوالومنٹ جب ہوتی ہے تو آپ فاصلوں کے باوجود ایک چیز کو محسوس کر لیتے ہیں، ایک چیز کو پہچان لیتے ہیں، دوسرے کے دل کی بات کو پڑھ لیتے ہیں آپ. تو وہ دوسرے کے دل کی بات آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو الہام ہوتا ہے؟ اگر ہاں ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے نا. اگر انسانوں کے ساتھ گہرے تعلق کی وجہ سے
ان کی پسند ناپسند اور ان کے احساسات اور جذبات آپ کو الہام ہونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کے دل کو تکلیف ہونے لگتی ہے، تو کیا نیکی کے کام کرنے کے لیے الہام نہیں ہو سکتے؟ اور یہ چند ہی لوگوں کو کیوں ہوتے ہیں، سب کو ہو سکتے ہیں اگر ہم سب سچے دل سے اس چیز کے لیے کوشش کریں، دعا مانگیں۔ بہرحال امام بخاری کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے اس وقت حفظ حدیث کا شوق دیا، الہام کیا میرے دل میں، جب میں مکتب میں ہی تھا۔ مکتب کہتے تھے پرائمری اسکول کو، آپ یوں سمجھیں جیسے پرائمری اسکول ہے، مکتب مدرسہ سے پہلے، جس میں بچے کو بالکل بیسکس لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ وراق کہتے ہیں، ایک راوی ہیں، میں نے امام بخاری سے پوچھا آپ کے دل میں جس وقت حفظ حدیث کا شوق دیا گیا تھا، آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ کہنے لگے 10 سال یا اس سے کم۔ اسی وقت سے آپ محدثین کے درسوں میں شریک ہونے لگے، یعنی 10 سال کی عمر میں جب لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور ابتدائی بیسک نالج حاصل ہو گیا تو اس کے بعد وہ کیا کرنے لگے؟ محدثین کے حلقوں میں جانے لگے۔ حلقہ کیا ہوتا ہے؟ سرکل۔ سرکل کس چیز کا؟ علم کی مجلسوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں انسٹیٹیوشنز نہیں تھے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے انسٹیٹیوشنز نہیں دیے، افراد دیے ہیں، انسان دیے، انسان پیدا کیے، اور پھر ہر فرد اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کانا ابراہیم امتن قانتن للہ۔ ابراہیم ایک پوری امت تھے، یعنی ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ ایک تھے، لیکن ایک ملٹی پلائی ہو کے کتنے ہو گئے، کہاں تک وہ سلسلہ پھیلا۔ اس لیے ادارے تو ایک پلیٹ فارم ہوتے ہیں، اصل چیز افراد ہوتے ہیں۔ اگر افراد کے اندر قابلیت ہے، سچی لگن ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، تو وہ صحرا میں بھی جا کے بیٹھ جائیں تو محفلیں جم جائیں گی، وہ کہیں بھی جائیں تو آبادی ہو جائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام مکہ کی بے آب و گیا وادی جس میں کوئی انسان نہیں، وہاں آ کے اپنی اولاد کو بساتے ہیں، اور آج مکہ سے بڑھ کر کوئی جگہ بتائیں جہاں اتنی رونق ہو یا اتنی آبادی ہو یا اتنے وزٹرز وہاں آتے ہوں، اور مستقل طور پر، یعنی 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ تو کیا 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا سارے سال میں کہ جس میں کوئی نہ کوئی شخص اس خاص جگہ کو آباد نہ کیے ہوئے ہو، اس کے گرد طواف نہ کر رہا ہو۔ اللہ نے یہ اعزاز کس کو بخشا، کس کی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ سب آبادی ہوئی؟ ایک شخص۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو کبھی تنہا نہ سمجھا کریں، ایک نہ سمجھا کریں، معمولی نہ سمجھا کریں۔ انسان کی قوت نہ مال سے ہوتی ہے، نہ دوسرے آس پاس کے افراد سے ہوتی ہے، اس کی قوت کا راز اللہ سے تعلق اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ کیوں کہا اقبال نے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بے تیغ ہو آپ، کچھ بھی نہ ہو، تو جب تک آپ کی نگاہ میں، آپ کے دل میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ شوق پیدا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو۔ اور اگر وہاں واقعی کوئی سپارک ہو گیا، ہر چیز جگمگا جائے گی۔ ہم غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، یہ ہو تو یہ ہوگا، وہ ہو تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا تو وہ ہوگا، یہ سب بے معنی باتیں۔ یہ سب چیزیں تو ایک بونس ہیں، ہو جائیں تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی ہوں اور آپ ہیں اور آپ کے دل میں ایمان ہے اور جذبہ ہے اور لگن ہے سچی، تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ آپ میں سے ایک ایک جہاں بیٹھے گا، جہاں جم جائے گا، وہیں سے نور پھوٹنے لگے گا۔ اور اگر آپ میں کچھ نہیں نا، تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی ہو، ہر چیز سے لیس ہو، افراد نہ ہو، تو عمارتیں اور مشینیں اور مادی چیزیں کچھ بہت فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں، ایک فرد بھی ہو تو چھوٹی سی مشین بھی بہت بڑی ہوتی، اور اگر زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ کام ہو جائے گا، پھر مشینیں بھی کام آتی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں مجموعی صورتحال کیا ہے کہ ہم انسان کی قدر نہیں جانتے۔ اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ ارزاں سستی چیز کیا ہے جو غیر ضروری ہے؟ انسان۔ تو انسان کی قدر کرنا جانیں۔ بہرحال ابتدائی دور میں ہی انہوں نے جس محنت اور لگن سے کام شروع کیا کہ نہ صرف احادیث یاد کی بلکہ ان کی سند بھی یاد کی۔ سند جانتے ہیں نا؟ چین آف ٹرانسمیٹرز۔ ان کے ابتدائی دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری کے سامنے ایک سند پیش کی گئی، یعنی ایک حدیث کی سند۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ امام داخلی اس زمانے میں بخارا کے بہت بڑے محدث تھے، حسب معمول درس دے رہے تھے، امام بخاری بھی شریک تھے، اور آپ کی عمر 11 سال تھی اس وقت۔ ہم تو اپنے بچوں کو 11 سال تک نماز کا بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ابھی بچے ہیں،
اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی علم کے لیے سفر کرتی، صرف خود نہیں کرتی بلکہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی علماء کی مجلس میں لے کے آتی تھی، اور کچھ دیر ان بچوں کو لے کر بیٹھتی، کس لیے کہ یہ اس وقت جو رحمت برس رہی ہے ان پہ بھی تھوڑی سی برس جائے۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے کہتے ہیں بچے کو کمرے سے باہر نکال لے جاؤ، ہماری نماز خراب ہوتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کو اجازت ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے، اگر رو رہا ہے اس کو اپنے آس پاس رکھے۔ اسی طرح بعض اوقات مائیں قرآن پڑھتی ہیں یا کوئی اسی قسم کی محفل ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو یا ایون جوان بچیوں کو بھی نہیں لے کے آتی مائیں، وہ کہتی ہے یہ تو ہمارے اب سننے کے دن، ان کے سننے کے دن تھوڑی ہیں، وہ تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں ان کے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی برکت کے لیے، اس محفل کی رحمت کے لیے ان محفلوں میں شریک کرتے۔ مجھے بہت سارے اجازت حدیث کے سرٹیفکیٹ پڑھنے کا موقع ملا مختلف لائبریریز میں، مخطوطات کی شکل میں بھی، تو اس میں جب استاد اجازت لکھتا تھا کہ میں فلاں شخص کو اس کتاب روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تو ساتھ وہ یہ بھی لکھتا تھا کہ اس شخص نے اس مجلس میں بیٹھ کے حدیث کی یہ کتاب مجھ سے سنی جس میں فلاں 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 شریک تھا۔ بعض اوقات بہت سارے اہم لوگوں کے نام لکھے ہوتے تھے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ فلاں بچہ بھی اس میں شریک تھا۔ اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ وہ بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی نسبت اس استاد سے کی کہ ہم فلاں کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ سرٹیفکیٹ ان بچوں کے بڑے ہو کے کام آیا۔ ہم عموماً کہتے ہیں کہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، بچہ روتا ہے نا، اس کو کیا پتا وہ کیوں رو رہا ہے کسی چیز پہ، بچہ ہنستا ہے نا، کیوں ہنستا ہے، آپ اس کو چھیڑتے مذاق کرتے اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو کیا خبر۔ نہیں، یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جتنے بھی ری ایکشنز کرتا ہے، یہ سب اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ وہ جان سب کچھ رہا ہوتا ہے، محسوس سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ایکسپریس کم کر سکتا ہے۔ اس کے کمپیوٹر میں ہر چیز، کہا جاتا ہے کہ 18 ماہ میں سب فیڈ ہو چکا ہوتا ہے، سارا پرنٹ بن چکا ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ باہر آتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو ایسی مجلسوں سے یا ان چیزوں سے بالکل ہی دور، یہ نہیں کہ آپ ان کو بیچ میں لا کے بٹھا دیں، شور شرابہ کریں، ہنگامہ کریں، اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کی مجلس ہے۔ وہ پہلی دفعہ آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے گھبرا اٹھتے ہیں۔ لیکن جن بچوں کو بچپن سے تھوڑی تھوڑی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے وہ چیز نئی نہیں ہوتی، وہ اس میں انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری جو تھے 11 سال کی عمر کے تھے تو علامہ داخلی کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ علامہ داخلی بخارا کے عالم تھے۔ تو ایک دفعہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے، امام بخاری شامل تھے، تو ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے کبھی روایت نہیں کی، یہ آپ کی سند درست نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ تھی، زبان سے یہ نہیں کہا کہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ علامہ داخلی چونک اٹھے اور برہمی کے ساتھ کچھ ڈانٹ کے الفاظ فرمائے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اسے کیا ہمت ہوئی کہ بولے۔ لیکن امام بخاری نے نہایت عاجزی اور متانت سے عرض کیا، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس کی طرف رجوع کر لیجیے، یہ چیک کر لیں آپ۔ علامہ داخلی گھر تشریف لے گئے اور اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اصل نسخہ ہوتا تھا، پھر اس سے آگے کاپیز ہوتی تھی، اور جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے انہوں نے اپنی اصل کو حفظ کر رکھا ہوتا تھا، یاد کر رکھا ہوتا تھا اپنی کتابوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہماری کتاب گم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، اور خصوصاً عربوں کے ہاں تو یہ بات بہت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس علم کو علم ہی نہیں مانتے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علم وہ ہے جو سینے میں لکھا ہوا ہے۔ امام غزالی کے بارے میں شاید آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو انہی ساری زندگی جو پڑھا لکھا کتابیں جمع کی، کہیں جا رہے تھے تو ان کی کتابیں چوری ہو گئی، کسی نے پکڑ لی۔ تو کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک میری کتابیں نہیں ہوئی، سارا علم تو میرا اس میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، علم وہ نہیں جو اس میں ہے، علم وہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد انہوں نے علم کو یاد کرنا شروع کیا، اپنے سینے میں سمونا شروع کیا۔ لیکن اب ہم تو بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں اور ہمارے پاس ویڈیو آڈیو کیسیٹس ہیں، سب کچھ ان میں لکھا ہوا ہے۔ کتابیں بھی اب تو پرانی ہو گئی، اس لیے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس کچھ سن لیا، کچھ اس پہ بیٹھ کے دیکھ لیا، ملاحظہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، علم وہ علم ہے جو سینے میں اتر جائے اور عمل میں نظر آنے لگے، وہی علم انسان کے لیے خوشبو ہے۔ باقی تو کتابوں کی زینت ہے، یہ کمپیوٹر کی زینت ہے۔ اب ہوا یہ کہ علامہ داخلی نے اپنی اصل دیکھی اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ یہی علماء کی شان ہوتی ہے کہ وہ غلطی پر اڑتے نہیں، کبھی ضد بازی نہیں کرتے، انا کا شکار نہیں ہوتے۔ غلطی ہے غلطی ہے، اس لیے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔
حقیقی علم کی پہچان یہ ہے کہ انسان جھکنا سیکھ لے، انسان کے اندر عاجزی آ جائے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک پھلدار درخت ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو پھل ہوتا ہے وہ اس کو جھکا دیتا ہے. جب تک پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا رہتا ہے. جتنا جتنا پھل لگتا جاتا ہے اتنی ہی عاجزی پیدا ہوتی جاتی. اس معیار پہ بھی ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہر شخص اپنے اخلاق اور کردار اپنے انداز گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. اس میں کتنا تکبر، کتنی اکڑ اور کتنا حقیقی علم ہے. بہرحال اب یہ ہوا کہ اس کے بعد امام بخاری سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیفا ہوا یا غلام، ہاں بچے کیا ہے صحیح سند؟ امام بخاری فوراً عرض کرتے ہیں الزبیر وہو ابن عدی ان ابراہیم. علامہ داخلی نے قلم لے کر کتاب جس سے پڑھا رہے تھے اس کی تصحیح کر لی اور ندامت کے لہجے میں فرمانے لگے لڑکے تمہارا قول صحیح تھا، غلطی میری تھی. کتنی بڑی عظمت ہے کہ پوری محفل میں کہہ دیا میری غلطی تھی. اس لیے کبھی کسی موقع پر اگر غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے اسے تسلیم کرنے میں اور عظمت ہے کہ سب کی اصلاح ہو جائے. اگر کسی شخص کو خدا کا خوف ہے کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے تو اس کو صرف اپنی ذات کی اصلاح نہیں، پھر سب کو جو اس نے غلط بتایا اس کی اصلاح کی بھی فکر ہوگی. امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ جس وقت علامہ داخلی کی غلطی آپ نے پکڑی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا 11 سال. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری ان علم کی مجلسوں میں محض وقت گزارنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ پورے ذوق شوق اور پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں عام طور پر اگر ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع بھی ملے تو ہم اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم اپنے وقت کی قیمت نہیں جانتے، اسے استعمال نہیں کرتے پوری طرح. ہر چیز کو بے دلی سے، کیئرلیسلی اور بس وقت گزارنے کے طور پر کہ ٹائم پاس کر لیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشع کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کے اندر پوری طرح انوالو ہو جائے. خشوع تبھی آتا ہے نا، ویسے تو نہیں آتا. کسی بھی کام کے اندر جب پوری توجہ اور یکسوئی ہوتی ہے آپ کی اور خشوع ہوتا ہے تو اس کام کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت تو گزر جائے گا لیکن جس درجے کا اور جس لیول کا کام کیا ہوگا وہ باقی رہ جائے گا. اسی لیے ہر شخص کے اعمال بظاہر اگر دیکھنے میں برابر بھی ہو تو نامہ اعمال کے تول میں وزن میں فرق پڑ جائے گا. یعنی بہت سے لوگ اگر ایک ہی طرح کا کام کریں تو جب تولے جائیں گے قیامت کے دن نامہ اعمال تو ہر ایک کا وزن فرق ہوگا. کیوں فرق ہوگا؟ کہ کس نے کس کام کو کتنی ڈیڈیکیشن اور سنجیدگی کے ساتھ کیا، کتنی جان ماری، خواہ وہ چھوٹا تھا کام یا بڑا تھا. اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلا یا چھوٹا نکلا. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کی کوشش دیکھی جاتی کہ اس کی کوشش کیسی ہے. تو ہمیں اپنے اندر اس کوالٹی کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کام کو بھی کریں سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. بہرحال امام بخاری کے دل میں 10 سال کی عمر میں علم حدیث حاصل کرنے کا جو شوق پیدا ہوا وہ تمام عمر جاری رہا. اب انہوں نے اپنے لیے ایک فیلڈ منتخب کی اور اس پہ جم گئے اور اس میں گہرائی اختیار کی اور اس کو لے کر چلتے رہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی ایک کام شروع کرتے ہیں، وہ چھوڑا ایک اور شروع کر لیا، اس کو چھوڑا ایک اور شروع کر لیا، ساری زندگی ادھر 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 اور زندگی کے آخر میں کچھ بھی نہیں کیا. ہم ہر چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے. پھر اپنے اندر کو پہچانے آپ کیا کرنے کے قابل ہیں، اس کو پہچان کر اسے استعمال کر لیں. تھوڑا تھوڑا بھی روز کریں گے تو زندگی کے اختتام پر بہت بڑا ہو جائے گا اور باقی بھی اس کے آثار رہ جائیں گے. ایسا کرنے میں آپ کی اپنی ہی بھلائی ہے. بہرحال امام بخاری نے نہ صرف یہ کہ احادیث یاد کی بلکہ اس کے علل کا بھی علم حاصل کیا. علل کیا ہوتے ہیں؟ علت سے. علت کیا ہوتی؟ سبب غامض خفی. وہ سبب جو غامض ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، خفی یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، جو عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا، جو ظاہر میں نظر ہی نہیں آتا کہیں خلل، لیکن وہ حدیث کی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے. یعنی ہڈن اور چھپے ہوئے ایسے اسباب جو احادیث کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ علم ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایک چیز کو صرف ظاہر سے دیکھتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں اور اس کی تہ میں کیا ہے، اندر کیا ہے، اس تک جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. تو علل کا علم علم حدیث میں مشکل ترین علم ہے. مثلا یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے ایک ایکسپرٹ کی نظر ہوتی ہے اور ایک عام شخص کی نظر ہوتی ہے کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے. مثلا میں اور آپ اگر اس عمارت کو دیکھیں گے تو ہم جو نقص نکالیں گے وہ کچھ اور ہوں گے، لیکن ایک انجینئر جو کچھ دیکھے گا وہ بالکل مختلف چیز ہوگی. تو بالکل اسی طرح ایک عام شخص کی نظر اور ایک عالم کی نظر میں فرق ہوتا ہے.
تو امام بخاری نے اپنے لیے جو فیلڈ اختیار کیا وہ کیا تھا؟ علل حدیث کا. اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ حدیث کے راویوں کے حالات جاننا ہوتے ہیں کہ ہر شخص جو روایت کر رہا ہے وہ کون تھا. ہم تو اپنے کلاس کے لوگوں کو نہیں جانتے، روات حدیث جو کئی سو سال پہلے گزر گئے ان کو جاننے کی کیا زحمت کریں گے. پھر نہ صرف یہ کہ اس کے نام اور اس کے عام حالات، بلکہ اس کی عدالت، یعنی راوی عادل ہے یا نہیں، ضابط ہے یا نہیں، دیانت ہے اس میں یا نہیں، اس کا صدق یعنی سچائی کتنی تھی، انٹیگریٹی کیا تھی، اس کی طرز معاشرت کیا تھا، اس کا رہن سہن کیا تھا، جائے سکونت رہتا کہاں تھا، پیدا کب ہوا، وفات کب پائی، کس کس سے ملاقات کی اس نے. یہ اہم امور ہوتے تھے جو دیکھے جاتے تھے کسی بھی راوی کی پہچان کے لیے. اس سے پتہ چلتا تھا بہت سی چیزوں کا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کیا، تو یہ عام شخص نہیں پہچان سکتا. یہ وہی پہچان سکتا ہے جو ابو زبیر کو بھی جانتا اور ابراہیم کو بھی جانتا ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، یا ایک علاقے میں تھے یا نہیں. امام بخاری نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے لوگوں سے علم حاصل کیا. ان میں محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں. ان سے امام بخاری نے علم حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا اور 16 سال تک اپنے علاقے میں ہی علم حاصل کرتے رہے اور اپنے علاقے کے تمام شیوخ سے اور تمام علماء سے استفادہ کر لیا. کوئی نہیں بچا جس کے پاس اب جائیں اور کچھ مزید سیکھیں. 16 سال کی عمر میں، ٹین ایجر. ہم نے 16 سال کی عمر تک کیا کیا؟ خود کے بارے میں سوچیں. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اپنی ابتدائی عمر کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی تو پلٹ کے نہیں آتی نا. تو 16 سال کی عمر میں اپنے علاقے کے تمام علماء، محدثین، نامور شخصیتوں کے بعد جو کچھ تھا وہ اکٹھا کر لیا. اب تیار ہیں اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے. ہم بھی تو 16 سال کی عمر میں بچوں کو امریکہ بھیج دیتے ہیں پڑھنے کو. 16 سال کی عمر میں عبداللہ بن مبارک کی کتابوں کو ازبر کر چکے تھے. اہل رائے کے اقوال اور اجتہادی مسائل سے بھی آگہی حاصل کی. ان کے شیوخ اور اساتذہ کے دلوں میں ان کا سکہ جم چکا تھا. بہت قدر کرتے تھے اپنے شاگرد کی. اچھے شاگرد ہمیشہ استادوں کی نظروں میں رہتے ہیں، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال اچھے شاگرد جو ہے انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. لہذا امام بخاری بھی اپنے استادوں کے منظور نظر تھے. بڑے بڑے شیوخ آپ کے سامنے درس حدیث دینے سے گھبرانے لگے کہ کہیں کوئی بات منہ سے غلط نہ نکل جائے کہ یہ لڑکا ہمیں پکڑ لے گا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر بہت پڑھا لکھا شخص کسی مجلس میں کوئی آ جائے تو درس دینے والا یا پڑھانے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے نہیں بول سکتے. اب بہت سے لوگ ان سے یہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ ہمیں فلاں کی اغلاط کے بارے میں بتا دیجیے کہ فلاں کی روایت میں کیا کیا غلطیاں ہیں. یعنی وہ علتیں معلوم کرنے لگے لوگ ان سے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا اس سے پہلے تم آتے تو تم ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی. اسی وقت میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. اتفاقاً مجھ سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس لڑکے کی یعنی امام بخاری کی. میں نے کہا لڑکے تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ کہنے لگے ہاں بلا شبہ مجھے اس قدر یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد. اور صرف حدیثیں ہی یاد نہیں بلکہ جس حدیث کی نسبت سوال کرو گے خواہ مرفوع ہو یا موقوف ہو. مرفوع کا لفظ رفع سے ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو، آپ کا قول ہو، ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے. جیسے یہ قولی حدیث ہے، میں نے ابھی جو قولی کہا نا، یہ سب مرفوع احادیث تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، صحابی کا قول ہو لیکن آپ کے بارے میں ہو مثلاً، تو یہ موقوف کا لفظ وقف سے ہے، رک گئی بات. یعنی آپ نے نہیں فرمائی، آپ سے پہلے ہی رک گئی اور صحابی نے فرمائی. ٹھیک ہے. اور مقطوع تابعی کی طرف نسبت ہوتی ہے. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو، یا صحابہ کرام کا قول ہو یا فعل ہو، یا ان کے روات یعنی ان احادیث کے راویوں کی وفات اور جائے سکونت کی بات ہو، میں سب کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو اس سے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین حافظہ بھی دیا تھا. حافظہ کے بارے میں بھی ایک یعنی میموری کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھیے، اس کو جتنا استعمال کریں گے یہ اتنی چمکے گی.
انسان کا حافظہ ایسے ہی ہے کہ اگر اس کو آپ استعمال نہیں کریں تو زنگ لگنے لگے گا. اگر آپ کچھ دن قرآن نہیں پڑھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں تو بھول گئی ہوں، بھولنے لگ گیا، لگتا کچھ بھی نہیں آتا، ہوتا نا. لیکن جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ چیزیں بار بار جب ریپیٹ ہوتی ہیں، ریوائز ہوتی ہیں، تو وہ اور چمکنے لگتا ہے. بچپن میں قرآن حفظ کرانے کا رواج تھا امت مسلمہ میں کہ کسی بچے کو اگر عالم بنانا تو ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ حفظ قرآن کے بغیر آگے بڑھے، بالکل ابتدائی عمر میں. اور اس سے ان کا مقصد اور غرض کیا ہوتی تھی کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے، دماغ کھل جائے. جب اتنی بڑی کتاب یاد ہو گئی تو پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. اور یہ بات تجربے سے بارہا ثابت ہوئی ہے. لیکن بعض لوگوں کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے، وہ جو چیز ایک دفعہ پڑھ لیں پھر دوبارہ بھولتے نہیں، اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ چند ہی لوگوں کو عنایت کرتے ہیں، اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون ان چیزوں کی قدر کرے گا. بہرحال ایک بار محمد بن سلام بیکندی نے سفر سے پہلے امام بخاری سے کہا کہ تم میری کتاب کو دیکھ جاؤ اور جو غلطی اس میں پاؤ اس کی تصحیح کر دو. کسی نے علامہ بیکندی سے تعجب سے پوچھا، یہ کون نوجوان لڑکا ہے کہ آپ اس وقت کے امام فن ہیں اور آپ ایک لڑکے سے کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب پڑھ کر اس میں کوئی غلطی ہے تو دیکھ لو. تو انہوں نے جواب دیا، ھذا الذی لیس مثلہ، یہ وہ ہے بچہ جس کی طرح کا میں نے اور کوئی نہیں پایا، لیس مثلہ، اس کا کوئی ثانی نہیں. علامہ بیکندی کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل جب میرے درس کے حلقے میں آتے ہیں تو مجھے حدیث بیان کرنے میں خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میں اس کے سامنے کوئی غلطی نہ کر جاؤں. یہ سب کچھ اس وقت تک ان کی شہرت اور ان کا یہ علم تھا جب تک وہ ابھی اپنے اصل وطن بخارا میں تھے، 16 سال کی عمر تک. 16 سال کے بعد وہ اپنے وطن سے نکلتے ہیں اور ابھی آگے بہت کچھ سیکھنے کو ہے.